دیکھیں کہ اس قانون میں اس پریمبل کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، یعنی کہ ہمارا آئین جو ہے، کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ سپریم ہے، اور وہی کانسٹیٹیوشن جو سپریم ہے وہ کل ملا کے وقت کی قلت دامنگیر ہے، ہم صاحب وقت سربراہ اس آئین کو دل کی عمیق گہرائیوں سے آگے چلتے رہیں۔ شکریہ و سلام۔ بہت بہت شکریہ سرگزی صاحب جو کہ اپنے ذریعہ خیرات سے آج کی رونق، آج کی اس محفل کو رونق بخش رہے تھے۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتا ہے خورشید و مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتا ہے خورشید و مبین، ورنہ ہمارے یہاں پہ موجود ایڈوکیٹ یاسر خان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف فرمائیں اور آج کی اس پروقار تقریب کو اپنے ذریعے لبرٹی، اب لبرٹی اس میں مینشن کیا ہے، اب لبرٹی کا جیسے اسٹیچو آف لبرٹی آج بھی فرانس میں وہاں پر موجود ہے۔ الیکشن جیت جائے گا، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے ون مین ون ووٹ، یہی مطلب ہے۔ کیا یہی چیز ہماری سوشل ڈیموکریسی پہ، سوشل جو ہماری ویلیوز ہیں، کیا ہماری کیا ون مین یس آدمی صاحب، آنریبل سب جج سرن کوٹ، آنریبل چیئرمین تحصیل لیگل سروسز اتھارٹی سرن کوٹ، ہمارے محترم ایس ڈی ایم صاحب، محترم تحصیلدار صاحب، ریزی آفیسر صاحب، اور ہمارے بار پریزیڈنٹ بار ایسوسیشن سرن کوٹ شہید افتخار حمدانی صاحب، ای پی صاحب، اور فارمر بار پریزیڈنٹ مرتضیٰ خان صاحب، اور سینئر وکلا اور سبھی وکلا، اور یہاں پر جتنے سبھی حاضر بیٹھے ہوئے ہیں سب کو سلام و آداب۔ ابھی ہم یہ جو پلیج لے رہے تھے، یہاں سے اس پلیج کو لیتے ہوئے مجھے ایک چیز یاد آئی، پریمبل، کیونکہ اگر ہم پریمبل کو نہیں سمجھیں گے تو مجھے نہیں لگتا کبھی ہم آئین کو سمجھ پائیں گے۔ اور مجھے یاد آیا اس پریمبل کو یہ دیکھ کر کہ ہمیں یہ یاد کروا رہا ہے پریمبل کہ if you salute your duty, no need to salute anybody. If you salute your duty, you have to salute everybody. یعنی کہ یہ جو پریمبل جو ہمارا ہے، اگر یہ پریمبل آیا ہے تو یہ آئین کوئی ایک دن میں نہیں بنا ہے۔ آج تو ہمیں بڑا آسانی سے کہتے ہیں کہ اس کے 12 شیڈول ہیں، 395 جو ہیں آرٹیکلز ہیں، 25 جو ہیں پارٹس ہیں، 48 چیپٹرز ہیں، لیکن یہ 1600 میں یہ سٹارٹ ہو گیا تھا آئین کا آنے کا سلسلہ، جس میں کچھ الگ الگ اس وقت ریگولیٹنگ ایچ ٹپس مشن، کیبنٹ مشن، لیکن اس کا صحیح آغاز جو ہے وہ 1919 کے بعد ہی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اور 1935 میں ہی جو کوڈ کا کنسپٹ ہے فیڈرل کوڈ، تو ہمارے فیڈرل کوڈ کا کنسپٹ بھی 1935 ایکٹ میں آیا ہے۔ اب ہمیں اس آئین کو سمجھنے کے لیے پریمبل کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اب جب ہم کہتے ہیں جسٹس، اب جسٹس کے پیچھے کتنی ریسرچ ہے، جسٹس کے پیچھے ہمارے پولیٹیکل تھاٹ، پلیٹو، بہت کچھ آج کے دن کی مناسبت سے آپ نے سن لیا۔ تو آج کا دن بڑی ایک اہمیت کا حامل ہے۔ آج کا دن جو یہ ایک دستور ہند کا دن ہے، ہندوستان کو ایک جو دیش کی شکل میں ہم پورے ہندوستان کو جوڑ کے رکھتا ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے، وہ کانسٹیٹیوشن ہے۔ اور سب سے بڑی خوبصورت بات جس کا ذکر ابھی آنریبل سب جج صاحب نے کیا، جو کہ پریمبل میں ہے، بہت خوبصورت ورڈ جو سیکولر، کہ ہمارے ہندوستان کا کوئی مذہب نہیں ہے پارٹیکولر۔ اور آپ میں آسان یہ کہوں کہ آپ سب لوگ باعزت طریقے سے میرے سامنے بیٹھے ہو، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آنریبل جج صاحب بیٹھے ہیں، یہ شاید کسی کانسٹیٹیوشن کی بدولت ہے۔ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ اس چیز کی گارنٹی کرتا ہے، آج فرائیڈے ہے، آپ نماز پڑھنے آئے ہو، آپ کو نماز پڑھنے کی جس طریقے سے چاہو، کانسٹیٹیوشن اس چیز کی گارنٹی دیتا ہے آپ اپنے قرآن و حدیث کے مطابق، اپنے ان پرنسپل کے مطابق زندگی بسر کرو۔ یہ کانسٹیٹیوشن آپ کو گارنٹی کرتا ہے۔ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ آپ اس حساب سے چلو، میں پروٹیکٹ کروں گا۔ یہ آج دن جو کانسٹیٹیوشن ڈے ہے جوڈیشری کی طرف سے آرگنائز ہے، تو میں آپ کو آج کانسٹیٹیوشن ڈے کے بارے میں ہی کچھ باتیں بتاؤں گا۔ ہماری گورنمنٹ نے سال 2015 میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہر 26 جنوری کو، ہر سال کی ہر 26 جنوری کو کانسٹیٹیوشن ڈے یا سمویدھان دیوس سیلیبریٹ کیا جائے گا۔ اور اس کا اہم مقصد یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے بارے میں ہندوستان کے ہر شہری کو یہ پتہ چل سکے کہ اس کے حقوق کیا ہیں، وہ کانسٹیٹیوشنلی
उसको नॉलेज हो कि मेरे हकूक़ क्या हैं, इसीलिए संविधान दिवस को रखा गया। और ये 2015 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हर 26 जनवरी को संविधान दिवस जो है वो मनाया जाएगा। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हर तबके फ़िक्र के लिए है। और कॉन्स्टिट्यूशन में मैं आपको कुछ फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिखने में कम से कम 2-2.5 साल लग गए, वो कंप्लीट हुआ। और हमारी ओरिजिनल बुक जो थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसका वेट 3.75 kg था। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जिसने लिखा, जिसने हाथ से लिखा, उसने इस लिखने के लिए कोई पैसा नहीं लिया और लगभग 6 मंथ लगे उनको लिखने में। नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, एनेक्ट को अडॉप्ट किया था। तो इस अडॉप्शन का दिन जो है यही मनाने के लिए हम खड़ा हुए हैं आज। नो डाउट कि आज 24 है। यहाँ आज खड़े होने का मकसद ये है कि पूरा वीक जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वीक का नाम दिया गया है ऑन द डायरेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ये पूरा वीक जो है वो ऑल ओवर इंडिया मनाया जा रहा है। उसी की एक कड़ी में आज हम यहाँ पे खड़े हैं और इस दिन को मना रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 26 नवंबर 1949 को हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट हुआ था और एनफोर्स हुआ 26 जनवरी 1950 को। यहाँ यासर साहब ने प्रेम्बल की बात की और हमने उसकी आज प्लेज भी दी है। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए अल्लाह ताला ने जब ये दुनिया का निज़ाम बनाया तो मुख्तलिफ औकात पर मुख्तलिफ किताबें जो है वो इंसानों के लिए नाजिल की गई। इसमें तौरात, इंजील, सबूर, कुरान। ये इंसान की ज़िंदगी का एक मरहला है जहाँ पे ये किताबें आती हैं और वो बताती हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारनी है। इसी तरीके से जब एक मुल्क अपनी शनाख्त बनाता है और क़याम में आता है तो उसको चलाने के लिए भी किसी एक किताब की ज़रूरत होती है। उस किताब को कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। हमारे मुल्क को चलाने के लिए जो किताब जो है वो सामने आई उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा गया। जब ये ड्राफ्ट की गई तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को लिया गया, उनको देखा गया, परखा गया कि हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में जिस डाइवर्स कल्चर से हम हैं, जो हमारी कंट्री की टोपोग्राफी है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट सेक्ट्स के लोग रहते हैं, तो कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमारे इस इंडिया के लिए बेटर होंगी, वो सब चीज़ों को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया।